کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کافر اپنی آنکھوں سے کتاب اترتا دیکھ لیں پھر بھی نہیں مانیں گے. اسی قرآن نے فرمایا اسی بارے میں یہاں تک کہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ فرشتوں کو دیکھ لیں نا باقاعدہ آنکھوں سے پھر بھی کہیں گے کوئی جادو ہی ہے. قرآن کہتا ہے وہ جس طرح ایک مثال مشہور ہے نا کہ اس نے کہا کہ میں بولوں گا کہ کعبہ سفید ہے. انہوں نے کہا تمہاری بات کون مانے گا سفید ہے, تم تو ہار جاؤ گے. کہا کیسے ہاروں گا؟ کہا وہ دکھا دیں گے تمہیں کہ یہ دیکھو کعبہ. تو وہ جا کے میں منوں گا تو پھر نا میں تو آکھاں گا نہیں چٹا ہے تو میں ہاراں گا کیویں. دیکھو یعنی بندہ نہ مانے تو نہ مانوں کا علاج کوئی نہیں. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے تو ان سے یہ جملہ سرزد ہو گیا باقاعدہ کہ بھئی کعبہ چٹا ہے کعبہ سفید ہے. تو لوگ جمع ہوئے انہوں نے کہا حضور یہ تھوڑے کو بڑا بلنڈر ہو گیا ہے, یہ غلطی ہو گئی ہے تھوڑے کو کہ یہ باقی تسی بزرگ ہو تھوڑے عالم ہونے شک کوئی نہیں ہے لیکن کعبہ کالا نہیں چٹا نہیں ہے کالا ہی ہے. انہوں نے فرمایا کعبہ لے آؤ. وہ کعبہ لائے. کعبے دی تھوڑی چمڑی لائی نے انہوں نے کہا دسو چٹا ہے کالا. انہوں نے کہا میں اندر والے کعبے دی گال کی سی وہ تو لباس لاؤ نا, یہ تو لباس ہے تو کالا ہے نا اندروں تو چٹا ہی ہے. تو بہرحال عالم کی شان پھر اپنی ہوتی ہے. تو فرمایا یہ جو کافر ہے یہ نہ ماننے والے لوگ ہیں اور اسی کو پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے محبوب آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کے لیے برابر ہے. آج کے دور میں بھی ہمیں سیکھنے کا یہ عمل یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی بعض لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں بعض لوگ نہیں سمجھنے والے ہوتے. تو ہمارا کام سمجھا دینا ہے, دل کے اندر بات کو بٹھا دینا نہیں ہے, وہ اللہ کا کام ہے. یہاں تک کہ اسی بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ خیر عطا کرنا چاہے تو کوئی ضرر نہیں دے سکتا اور اللہ ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی خیر نہیں دے سکتا. پھر اسی میں فرمایا کہ اللہ ہدایت دینا چاہے تو کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے. ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ یہاں پہ جو ہے نا بعض لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں دیکھو جی قرآن پاک میں آیا ہے انک لا تہدی من احببت, اے محبوب آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہے یہ قرآن کی آیت ہے بالکل. اے محبوب آپ جس کو چاہیں آپ نہیں ہدایت دے سکتے. تو وہ کہتے ہیں دیکھا ہے رسول ہدایت نہیں دے سکتے, جبکہ اسی قرآن میں یہ بھی ہے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم, اے محبوب آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. ہدایت دیتے ہیں یہ بھی قرآن ہے, ہدایت نہیں دے سکتے یہ بھی قرآن ہے. تو جہاں فرمایا نہیں دے سکتے مطلب خود بخود اپنے آپ نہیں دے سکتے, جہاں فرمایا دے سکتے ہیں میری عطا سے ساری کائنات کو دیتے ہیں. کتنی دنیا ہے جو حسد کا شکار ہے, کتنی دنیا ہے جو چاہتی ہے کہ فلاں مر جائے. کئی لوگ تو قسم بخدا آ جاتے ہیں کہ جی فلانے سے میں بہت تنگ, کچھ ایسا کرو کہ اس نے بیڑے ہی گھر کو جا. سمجھانے کی بات یہ ہے کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے عافیت دے تاکہ مجھے بھی عافیت مل جائے, اسے ٹھیک کر دے میرے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں خیر عطا کرنے والا ہوں, جب میں خیر عطا کروں کوئی شر نہیں پہنچا سکے. اے بندہ مومن صبح قیامت تک آنے والے ہمیشہ خیر چاہنا. زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں کب ہوا نکل جائے, کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے, کب زندگی کی شمع بجھ جائے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد کر جاندی نو ڈرنا. رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں کس لیے ہیں؟ رمضان. یہ رمضان کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو رمضان کا معنی یہ ہے ایسی آگ جو ہر قسم کے گند کو ختم کر دے. روزہ وہ ہے جو میرے اور آپ کے اندرونی بیرونی ہر گناہ کو ختم کر دے. پھر فرمایا یہ یہودی جھوٹے ہیں, جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یہ اس سے بھی اچھا بلکہ تجھے جانتے ہیں, لیکن جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں جانتے. تو یہ تو پریشان نہ ہو, جس وقت یہ آئیں گے نا میدان محشر میں اور جب یہ چلے جائیں گے نا قبر میں, اس وقت ہم ان سے پوچھیں گے. اس لیے کہ قبر میں سوال ہی یہی ہوگا کہ جانتے تھے کہ نہیں. ہائے ہائے, آپ کو پتہ ہے 3 سوال ہوں گے. کتنے سوال؟ آئی صاحب نے بڑا پیارا سوال کیا تھا. 3 سوال ہوں گے قبر میں. مر ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. پیپر کلوز, بس ختم, کوئی چوتھا سوال ہی نہیں. 3 سوال پیپر ختم. یا اللہ ہوں اگلا پیپر اگلا میدان محشر ہے. قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کی اولی پرسش نماز بابت, نماز کا پہلا سوال ہوگا. لیکن قبر میں اس طرح کا سوال نہیں ہوگا. قبر کا 3 سوال ہیں اور تینوں عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, نظریے سے تعلق رکھتے ہیں. کہ بتا اللہ کے متعلق, اللہ مر رب کا, کون ہے تیرا رب. یہ لفظ ہے من رب کا,
لیکن نون تنوین ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب نون تنوین ہو اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس میں ادغام ہوتا ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے، میں نے آپ سے کر دی ہے تجوید کے حوالے سے، اور ادغام یرملون کے بعد یہ بن گیا مر ربک۔ لکھنے میں آئے گا من ربک، پڑھنے میں آئے گا مر ربک۔ مر ربک نون ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سورج کی موجودگی میں ستارے نظر نہیں آتے، ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ یہ سمجھ لو بھائی ایسے حروف بھی ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں کچھ حروف نظر نہیں آتے ہوتے ہوئے بھی، تو پڑھا جائے گا مر ربک۔ کون ہے تیرا رب؟ جی میرا رب اللہ ہے۔ اب اللہ کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں کہ نہیں، یہودی بھی ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کو ماننے والے لوگ اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ سوال اس لیے ہوا کہ اگلے سوال تک بندہ پہنچ جائے۔ اصل سوال یہ نہ تھا، یہ دیکھیے گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ ذات ہے، لیکن سوال اصل یہ نہیں تھا جو یہ قبر میں ہو رہا ہے۔ اصل اگلا سوال تھا، اور اگلا سوال کون سا ہے؟ آخری تیسرا سوال۔ لیکن یہ پہلے دو سوال نکھیڑا کرنے کے لیے، جدائی کرنے کے لیے، تاکہ اگلا رستہ صاف ہو جائے۔ مر ربک کا یہی وجہ ہے کہ بخاری میں اور مسلم شریف میں دونوں میں صرف ایک سوال کا تذکرہ ہوا ہے۔ 3 سوال مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک سوال مر ربک کا، اللہ ربی، ٹھیک ہے۔ آپ جی ہم تو گائے ماتا کہتے تھے، فلاں ہو گیا، فلاں فلاں، سورج خدا ہے، تو ان کو فیل کر دیا۔ یہ 3-4 طبقے پاس ہو گئے، یہودی، نصرانی، ساتھ مسلمان نے بھی کہا اللہ ربی، یہ پاس ہو گئے۔ پاس ہونے کے بعد دوسرا سوال ان سے ہوا، تو میں ما دینوں کا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہودی ہوں، عیسائی ہوں۔ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں تو کلیم کرنے والے بہت سارے ہیں نا، جس طرح اللہ کو ماننے والے بہت سارے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو دوسرا سوال ان سے ہوا کہ اللہ کو مانتے ہو تو کون سے دین میں رہ کے مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اسلام میں رہ کر مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاس ہو، باقی چلو انہوں لے جاؤ بھائی۔ اب دوسرے سوال میں بھی نکھیڑا کرنے کے لیے، حالانکہ پہلے سوال پر ہی بس کر دینی چاہیے تھی نا، جب اللہ کو مانتے تو اور کی چاہیے تھا جی؟ بس جب لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہیں چپ کر جانے، بالکل ستو شریف پی کے لا الہ الا اللہ، بس اگے گالی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، فرمایا مر ربک کا اتنے پاس نہیں ہوئے، ما دینوں کا علی بھی پاس نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہاں پہ پاس ہو جانا چاہیے تھا، دین اسلام ہے تو بس فرقوں میں کیا پڑھنا۔ کوئی تو سبحان اللہ علیہ گال کر، یہ بات سمجھیے گا بھائی، ما دینوں کا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو اسلام میں تو پھر فرقے ہیں نا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا بھائی تیسرا سوال کیوں کرنا، تو فرقے کی کہڑی گل کرنی، نہیں اے ہونی تو گل اصل سی۔ میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اگر اسلام والے ہو تو یہ بتاؤ اس میرے سونے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ یہاں آ کے بات ختم ہوئی، گل تیرے مکایا مکدی، اے اللہ دیا حبیبہ گل تیرے مکایا مکدی، تو میں بتاؤ اس شخص کے بارے میں، میرے حبیب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ اور یہاں جو لفظ ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ، میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اس رجل کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ نہیں فرمایا اس نبی کے بارے میں، کیونکہ نبی کی بات ہوئی تو پھر پہلے ہی پہچان لیں گے۔ جو کہتے ہیں پکے پکے فوت ہو گئے تو وہ تو قبر میں کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو ان کو سمجھتے ہیں جی وہ تو مدینہ پاک ان کی قبر ہے۔ اب تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہیں بس، تو وہ کیسے پہچانیں گے؟ پہچانیں گے وہ جو جانیں گے، اور جاننے والے ہمیشہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ کا معنی ہے اے اللہ کے رسول۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی ہیں محمد رسول اللہ، آخری ان کے بعد کوئی بھی نہیں۔ اور جب کہو گے نا اے اللہ کے رسول، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، تو جو نبوت کے منکر ہیں ختم نبوت کے، جیسے کہ قادیانی، تو ان کے دلوں پر چھری چل جائے گی۔ کیوں؟ وہ کہیں گے ہم نے کتابیں لکھ لکھ کے جناب پتہ نہیں کیا کر دیا، یہ ابھی تک کہتے ہیں یا نبی اللہ، یعنی ان کا نبی ابھی زندہ ہے، ہم نے تو چکر میں ڈالا ہوا ہے، نبی فوت ہو گیا ہے، اس لیے عارضی طور پر قادیانی ہے، اور یہ ابھی تک انہی کو نبی مانتے ہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ ضروری ہے کہ بندہ مانے، آج بھی صرف نبوت میں نہیں مانتا، میں نبی بھی مانتا ہوں۔ یہ فرق ہے قادیانیوں میں اور ہم میں، مسلمانوں میں۔